السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 353واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، کل جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ کا حادثے میں جو انتقال ہوا اس پر پورا عالم رو رہا تھا، لیکن مجھے یہ دیکھ کر بہت زیادہ افسوس ہوا کہ ہمارے کچھ نادان مسلمان بھائی وہ خوشیاں منا رہے تھے اور طرح طرح کے اشعار اور طرح طرح کی شاعری لکھ کر اس کے اوپر جشن منا رہے تھے، بعض جگہوں پہ مٹھائیاں بانٹ رہے تھے، یہاں تک کہ اللہ رحم کرے وہ انسان جس نے اپنی ساری زندگی اللہ کے دین کی محنت میں لگا دی، جس کا انتقال بھی اللہ کے راستے میں ہوا، جس نے دین کی خاطر اپنے شان کو، اپنی شوکت کو، اپنے آن کو، اپنی بان کو، جس نے اپنے پاپولرٹی کو، اپنے مال و دولت کو، تمام چیزوں کو قربان کر کے اللہ کے دین کا یہ سیدھا سادہ راستہ اختیار کیا تاکہ اس کی آخرت بن سکے، ہمارے یہ نادان بھائی اس کی قربانیوں کو بھلا کر بس وہ چند باتوں کو لے کر بیٹھ گئے جن باتوں پر جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ آلریڈی معافی مانگ چکے تھے، پھر بھی ہمارے نادان بھائی سمجھنے کو تیار نہیں۔ اصل میں ہمارا مسئلہ یہ ہے، آج ہماری قوم میں ہر آدمی اپنے آپ کو محاسب سمجھنے لگ گیا ہے۔ ہر ایک کسی سے اگر کوئی جملہ غلط زبان سے نکل جاوے یا کسی کے بیان کا کوئی چھوٹا سا پوائنٹ یا چھوٹا سا کلپ جس کے اوپر اگر وہ آدمی معافی بھی مانگ لے، اس کے باوجود بھی آج نادان مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت، ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے، نہ وہ سمجھنے کو تیار ہے، نہ وہ ماننے کو تیار ہے، بس اس کی زبان سے نکل گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اب دائمی جرم عظیم کر لیا، چاہے اس کے اوپر وہ تحریری طور پر معافی مانگے، چاہے وہ قلمی طور پر معافی مانگے، چاہے وہ زبانی طور پہ معافی مانگے، اب ہماری قوم، ہمارا سماج وہ خدا بن گیا ہوا ہے، وہ خود اپنے آپ کو پروردگار سمجھنے لگ گیا ہے۔ اب وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کو معافی نہیں کریں گے۔ ارے بھائی، تم کو خدا کس نے بنایا؟ تم کو پروردگار کس نے بنایا؟ جو آدمی لغزش کرنے والا ہے یا جس کی زبان سے جملہ نکل گیا ہے، اس نے اپنے اللہ کو حاضر ناظر جان کر جس سے معافی مانگنی چاہیے تھی اس سے معافی مانگ لی۔ اب آپ ہوتے کون ہیں؟ اس آدمی کے ایک جملے کو، اس آدمی کے بیان کے اس چھوٹے سے کلپ کو آپ بار بار مارکیٹ میں چلا رہے ہیں اور اسی کو مدعا بنا کر اور اسی بات کے اوپر جو ہے اس طرح کی فتوی بازی کر رہے ہو اور اسی بات کے اوپر اس آدمی کو کفر تک پہنچا رہے ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں پہ رحم کرے۔ اور میں کسی ایک خاص فرقے کو نشانہ بنا کر بات نہیں کر رہا ہوں، یہ ان تمام نادان مسلمانوں کا حال ہے جن میں نہ شعور ہے، نہ دانش مندی ہے، نہ عقل مندی ہے، نہ فہم ہے، نہ بصیرت ہے، نہ سوچ ہے، نہ سمجھ ہے، بس جو باگڑ بلوں کی طرح سے کدیاں مارنے میں لگے ہوئے ہیں، چاہے وہ کسی بھی طبقے کے مسلمان ہوں۔ ہر جگہ پہ یہی حال ہے کہ اگر ہمارا کوئی قائد، ہمارا کوئی رہبر، ہمارا کوئی رہنما، ہمارا کوئی بڑا، ہمارا کوئی بزرگ، ہمارا کوئی اللہ کا ولی کوئی جملہ بول دیتا ہے یا کوئی بات کہہ دیتا ہے، ہر جگہ پہ غیر دانش مندوں کے ٹولے کیا ٹولے پڑے ہوئے ہیں جو اس ایک جملے کو مدعا بنا کر اس کے اوپر اس طرح کی پالیٹکس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے زندگی کی ساری قربانیوں کو، قوم نے جنید جمشید کی وہ ساری قربانیوں کو فراموش کر دیا کہ ایک آدمی جو سیلیبریٹی کی لائف جی رہا تھا اس کو چھوڑ کر، اس کو ٹھوکر مار کر وہ سادگی والے راستے پر آیا۔ وہ کوئی عالم نہیں تھا، وہ کوئی مفتی نہیں تھا، وہ کوئی مدرسے کا تعلیم یافتہ نہیں تھا، وہ بیچارہ فلم لائن سے دینی لائن میں آیا تھا۔ اس کو کہاں اتنی ڈیپ پوری معلومات دین کے لائن کی؟ چلو ایک مرتبہ اس کی زبان سے نکل گیا، اس کے بعد اس نے اس پہ معافی بھی مانگ لیا۔ ہم نے اپنے قلوب کو بڑا کرنا چھوڑ کے ہم اتنے تنگ نظر ہو چکے ہیں، بس اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہمارے حال پہ رحم کرنے والا ہے۔ ایک طرف تو بعض لوگ مجھے میسیجز کرتے ہیں، ایک صاحب مجھے بار بار لندن سے میسیج کرتے ہیں، بولے مولانا صاحب آپ جو ہے ہمیشہ پیار کی، محبت کی، ملن کی، اتحاد کی، اتفاق کی ہی باتیں کرتے ہیں، آپ کبھی
مسلمانوں کو اللہ کے نبی کے سیرت کے وہ واقعات کیوں نہیں یاد دلاتے ہیں جس میں آپ نے فرمایا ہے اللہ کے زمین کے اوپر اللہ کی خلافت کو قائم کرنا ہے، جس کے اندر قرآن میں یہ آیتیں نازل ہوئی، وہ آیتیں نازل ہوئی، اور بولے اللہ کے زمین کے اوپر اگر اللہ کا نظام نہ قائم ہو تو ایسے زمین پہ سانس لینا بھی گناہ عظیم ہے۔ ہمارے بھائی بیچارے جو خود ملیکہ ایلزابیتھ کی گود میں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں انگلینڈ کے اندر، لندن کے اندر، وہاں سے بیٹھے بیٹھے ان کو ہندوستان میں اور دنیا کے دوسرے علاقوں کے اندر اللہ کے قانون کا اور شریعت کا نفاذ قائم کرنے کی فکر پڑی ہوئی ہے۔ یہ وہ نادان مسلمان ہیں جو پہلے مسلمانوں کے اندر کے جو بنیادی مسائل ہے اس کو حل کرنا چھوڑ کے، ارے بابا جو مسلمان اپنے رہبر و اپنے قائد کا ایک جملہ برداشت نہیں کر سکتے، وہ مسلمانوں سے تو کیا امید لگا کے بیٹھا ہوا ہے کہ ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی اس طریقے سے خلافت کا نفاذ کریں گا؟ ارے پہلے یہ گندگیوں کو پاک کرو، پہلے جڑوں کو مضبوط کرو، پہلے بنیادوں کو مستحکم بناؤ۔ وہ سب باتیں بہت بات کی ہے، لیکن ہمارے یہ جو نادان مسلمان ہیں آج کے زمانے میں اس طرح کی باتیں کرنے والے، وہ پہلے بنیادی جو کام ہے مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرنا، مسلمانوں میں اتفاق پیدا کرنا، ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لانا۔ پہلے تو مسلمان کئی فرقوں میں، کئی جماعتوں میں، مسلکوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور پھر ایک ایک مسلک میں بھی لوگوں کے 3 4 گروپ آج کے زمانے میں بن چکے ہیں۔ پہلے ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لاؤ، پہلے ان میں اتحاد پیدا کرو، اور جو بے دینی مسلمانوں میں ہیں پہلے اس کو دور کرو۔ جب یہ مسلمان قوم ان کے اندر وہ سمجھداری، وہ شعور، وہ دانش مندی، وہ عقل مندی آ جائے گی، اس کے بعد خود ان کو لگے گا کہ بھائی ہمارے زندگیوں میں اللہ اور اس کے نبی کا قانون ہونا چاہیے، بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ خود اپنے زندگیوں میں شریعت کا نفاذ کر دیں گے۔ لیکن ہمارے زمانے میں ہم پہلے سیڑھی سے چڑھنا چھوڑ کر، اگر کسی کو 10 منزلہ بلڈنگ کے اوپر چڑھنا ہے تو پہلے فلور سے آپ کو پہلے سیڑھی پہ پیر رکھنا پڑے گا، پھر دوسرے سیڑھی پہ، پھر تیسرے سیڑھی پہ، یہ 10ویں فلور پہ جانے کا ایک طریقہ ہے۔ اب اگر کوئی نادان یہ بولے کہ میں جمناسٹک کی طرح سے ایک بانسے سے ایسا کودی مار کے چھت کے اوپر چلا جاؤں تو دنیا میں اس سے بڑا نادان کوئی بھی نہیں رہے گا۔ یہی حال آج ہم مسلمانوں کا ہو چکا ہے۔ وہ لوگ جو شریعت کے نفاذ کی باتیں کرتے ہیں وہ پہلے بنیادوں کو مضبوط کرنا چھوڑ کر، داخلی انتشار کو ختم کرنا چھوڑ کر یہ اگر باتیں کر رہے ہیں، اس سے زیادہ پہلے بھائی تو اپنے گھر میں شریعت کو نافذ کر۔ آج ہمارے زمانے میں حال یہی تو ہو چکا ہے نا، جن کے فجر کی نماز کا ٹھکانہ نہیں، جن کے 5 وقت کی نماز کا ٹھکانہ نہیں، جن کے اپنے زندگیوں میں دین کا ٹھکانہ نہیں، ان کو دنیا میں دین قائم کرنے کی فکر پڑی ہوئی ہے۔ جن ملکوں کو اسلام کے نام پہ بنایا گیا، اسلام کے نام پہ ملکوں سے الگ کیا گیا، ارے وہاں اسلام آج تک قائم نہیں ہو سکا، وہاں شریعت آج تک نافذ نہیں ہو سکی، تو کون سی دنیا میں جی رہا ہے؟ پہلے یہ انتشار ختم کرو امت کے اندر کا، پہلے ان کے اندر آپس میں جوڑ پیدا کرو۔ وہ قومیں جو اپنے قائدین، اپنے رہبر، اپنے رہنماؤں کے ایک ایک جملے کو لے کر اس کے اوپر اتنے بڑے بڑے بوال مچاتی ہے، وہ قوم کیا متحد ہو کر جو ہے شریعت کا اور اللہ کے قانون کا نفاذ کر سکے گی؟ آج محترم بزرگوں، یہ تنگ نظری کی وجہ سے، اتنی تنگ نظری ہمارے اندر آ چکی ہے، ہر آدمی اپنے آپ کو خدا، اپنے آپ کو محاسب سمجھ رہا ہے کہ میں دوسرے کا حساب کیسے لوں، اپنے آپ کو بھول کر کہ میں کتنے غوطے لگا رہا ہوں بول کے ناپاکی اور گندگی کے اندر، اس کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اس کو پرواہ ہے تو اس بات کی کہ سامنے والے کے کپڑوں پہ دھبا کیوں لگا ہوا ہے، بس۔ ہر آدمی کا یہ حال ہو چکا ہے۔ اللہ ہمارے حال کے اوپر رحم کرے۔ ارے بھائی ہمارے یہاں تو اتنی گنجائش ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بار بار ہم بتاتے ہیں۔ آپ نے منافقین کو سینے سے لگایا، عبداللہ ابن ابی کو لگایا، ابو سفیان کو لگایا، معاف کر دیا اس کو بھی۔ وہ وحشی جس نے آپ کے چچا حضرت حمزہ کو قتل کر کے، ان کو شہید کر کے، ان کا کلیجہ نکال کر ہندا کو دیا تھا، آپ نے اس کو معاف کر دیا۔ وہ ہندا جس نے کلیجہ چبایا اس کو معاف کر دیا۔ ارے یہ واقعات کائے کے لیے ہے؟ جن کے بارے میں تم لوگ اتنے بڑے بڑے کفر کے فتوے دے رہے، مجھے لگتا ہے انہوں نے اتنا بڑا تو جرم نہیں کیا ہوں گا، لیکن دانش مندی نہیں، شعور نہیں، آپس میں سمجھ نہیں، فہم نہیں۔ ارے ٹھیک ہے بھائی، اپنا بھائی ہے، کوئی بات نہیں، اس کی باقی کی زندگی کے 99% جو اچھائیاں ہیں وہ تو دیکھو۔
وہ دیکھنے کو تیار نہیں. ہمارے یہاں تو اتنی گنجائش ہے. وہ جب قندیل بلوچ جو ٹاپ کی ماڈل تھی پاکستان کی، اس کا جب انتقال ہوا، اس کو جب اس کے بھائی نے قتل کیا، ہم کو تو اس کا بھی برا لگا. ہم نے تو اس کے بھائی کو بھی برا بھلا کہا کہ بھائی تجھے خدا کس نے بنایا تھا؟ وہ اللہ کا کام تھا اس کو سزا دینے کا. لیکن ایک بیچاری اللہ کی معصوم مخلوق کو تیرے کو کسی نے حق نہیں دیا تھا، تو اس کو گولی سے اڑائے، تو نے وہ بھی غلط کیا. ہم نے تو اس کی بھی طرفداری میں بات کی تھی. ہمارے یہاں گنجائش ہے اتنی. ارے بھائی ہمارے یہاں تو اتنی گنجائش ہے. وہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک مرتبہ کربلا کے موقع پہ کچھ کہہ دیا تھا. میں نے اتنا برا اس آدمی کو کہا ہوا ہے. کوئی اگر میرا کربلا 2014 کا بیان سننا چاہتا ہے تو یوٹیوب پہ ہے، اور میں ابھی 2 مہینے پہلے بھی سب کو بھیج چکا ہوں. میں نے اتنا برا بولا اس ڈاکٹر ذاکر نائک کو جس کی کوئی حد اور انتہا نہیں. لیکن ابھی رمضان کے بعد میں جب گورنمنٹ کی طرف سے ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں طرح کی باتیں کی جانے لگی، ان کے فاؤنڈیشن کے بارے میں، تو سب سے پہلے ان کی تائید میں، ان کی طرفداری میں، ان کی حمایت میں اگر کوئی کھڑا ہوا وہ ہم ہی تھے. اس کے بعد رمضان کے بعد کا میرا جو پہلا سبق تھا 232واں یا 31واں، جس کو میں نے ویڈیو ریکارڈنگ میں سب کو بھیجا تھا، ہم نے کھل کے تائید کی اور یہ کہا کہ یہ وقت ایسا ہے کہ تمام تنظیموں، تمام جماعتوں نے متحدہ ہو کر ڈاکٹر ذاکر نائک کی طرف سے لڑائی لڑ کر گورنمنٹ سے یہ درخواست کرنا چاہیے، ریکویسٹ کرنا چاہیے کہ بھائی پہلے آپ اچھی طرح سے تحقیق کرو. اس طرح سے کسی پہ بلیم مت لگاؤ، کسی پہ پابندی مت لگاؤ، کسی کو مجرم مت ٹھہراؤ. پہلے آپ اچھا انویسٹیگیشن کرو. یہ بات کرنے والا میں خود ہوں. دونوں بیان میرے ہیں اور دونوں بیان یوٹیوب پہ ہم نے ڈالے تاکہ یہ بتانے کے لیے کہ اس آدمی سے بھلے ہی ہمارا کتنا ہی اختلاف ہو، ہمارے کتنے ہی نظریات نہ ملتے ہو، وہ معاملہ الگ ہے. لیکن دوسری طرف جب معاملہ اس کی ذات پہ آ گیا اور لوگوں کی طرف سے اس کو ستائے جانے کا آ گیا، وہ ہمارا ایک ایمان والا بھائی ہے، وہ ایک مبلغ اسلام ہے، وہ ایک داعی اسلام ہے جس کے ذریعے سے دنیا میں اتنا خیر پھیلا ہے. اب ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے، ہمارا اس کا جو نظریاتی اختلاف ہے اس کو بازو میں رکھ کر ہم اس کی حمایت میں، اس کی تائید میں کھڑے ہو، اور ہم کھڑے رہے. اور میں اکیلا نہیں کھڑا رہا، ہمارے بڑے بڑے اکابرین، یہاں تک کہ حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب کا بیان بھی اس وقت انقلاب پیپر کے اندر آیا، اس کی کٹنگ آج تک میرے پاس موجود ہے. ہمارے بڑے بڑے بزرگوں نے اس کی تائید کی اور کہا کہ نہیں، گورنمنٹ کی طرف سے یہ اٹھایا جانے والا قدم غلط ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ وقت اب آپس میں لڑنے کا نہیں ہے، مگر یہ شعور ہمارے اندر نہیں، یہ دانش مندی ہمارے اندر نہیں. اتنی تنگ نظری اللہ رحم کرے. ہم لوگوں نے خالی بڑے بڑے جبے پہننے کو، امامے گھروں سروں کے اوپر یہ ٹوکرے کے جیسے 5-5 کلو کے باندھنے کو، اور بس نزاکت کے ساتھ اور وہ بہترین عطر لگا کے اپنے آپ کو جو ہے سنوارنے کو، اسی کو ہم نے آج کے زمانے میں دینداری سمجھ لیا کہ میرا شو روم اچھے سے اچھا چمکنا چاہیے، باقی میرے دل و دماغ میں کتنی ہی حد سے زیادہ تنگ نظری کیوں نہ ہو. یہ تنگ نظری ہے ہماری. یہ اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے. ایک مسجد میں مجھے پتا چلا کہ امام کی جگہ خالی ہے. میں گیا وہاں پہ، جانے کے بعد میں ذمہ داروں کے ساتھ میں بیٹھا، میں نے بات کی ان سے. میں نے کہا بھائی مجھے پتا چلا ہے آپ کے یہاں پہ امامت کی جگہ خالی ہے، اس کے سلسلے میں بات کرنے آیا ہوں. ہاں ٹھیک ہے بیٹھیے بولے. اب صدر صاحب مجھ سے کہنے لگے دیکھو ہمارے جو پہلے امام صاحب تھے ہم نے ان کو کیوں نکالے آپ کو معلوم ہے؟ میں بولا نہیں معلوم ہے، مجھے بتا دو تاکہ میں بھی آئندہ ان تمام باتوں کا خیال رکھوں. سب سے پہلی بات، انہوں نے ہمارے مسجد میں فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تفسیر شروع کرے تھے. یہ تفسیر اپنا نہیں، یہ جماعت اسلامی والوں کا کام ہے. بولے اپنے مسجد میں جماعت اسلامی کا کام کائے کو؟ اس کے لیے ان کو ہم نے پہلے تو 2-4 بار الٹیمیٹم دیے کہ بابا یہ تفسیر وغیرہ ہمارے مسجدوں میں مت شروع کرو. سننے کو تیار نہیں. بولے وہ آدمی وہ کہاں سے اس نے معارف القرآن لے کے آیا اور فجر کی نماز کے بعد روزانہ اس کی تعلیم شروع کر دیا. بولے وہ تفسیر کی. ایک تو یہ بات تھی، اور دوسری بات بولے انہوں نے ایک حدیث سنائے. بولے ارے میری 70 سال کی عمر ہو گئی آج تک میں نے وہ حدیث سنا نہیں. بولے میں بولا حضرت وہ حدیث میرے کو بھی ذرا سناؤ نا، تو میں بھی دیکھتا وہ حدیث انہوں نے صحیح سنائی کہ غلط سنائی. اب وہ حضرت نے حدیث سنائی تو میں نے اپنا ہاتھ اپنے پیشانی کو لگا کے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. میں نے کہا حضرت یہ حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے. ارے میں نے ابھی تک سنا نہیں. بولے
ارے بابا تم نے نہیں سنے اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا وہ حدیث نہیں رہیں گی؟ نہیں بولے یہ ایسے حدیثہ چلیں گے نہیں، یہاں پہ صرف 6 نمبر کی بات چلیں گی. 6 نمبر کے باہر 7واں نمبر آیا، اثر سے پہلے روانگی کے آداب بولے، اس کے لیے یہاں پہ صرف 6 نمبر کی بات کرنا، 6 نمبر سے اوپر آپ نے بات کرنا نہیں. یہ ایسے نوے حدیثہ بھی سنانا نہیں بولے لوگوں کو. لوگوں نے پہلی بار، میں نے 70 سال کی عمر میں پہلی بار سنا. میں نے کہا چیچا تمہارا میرا جمنے والا نہیں. جو قوم قرآن کی تفسیر نہیں برداشت کر سکتی، جو قوم بخاری شریف کی حدیث ہے، وہ بخاری شریف کی وہ حدیث تم لوگوں کو نہیں پچ رہی ہے، ارے تم میرا بیان کہاں سے پچا سکو گے؟ میں اتنی خطرناک باتیں بولتا ہوں حاجی صاحب، جمعہ میں ہارٹ اٹیک آ جائیں گا تمہارے کو. تمہارا سیکریٹری دیوار کو ایسے ٹکرا ماریں گا بیان سننے کے بعد، بولیں گا یہ مولانا بیان کر رہا کیا، یہ کیا کر رہا بول کے. اس کے لیے بابا تمہارا میرا جمنے والا نہیں، مجھے جانے دو یہاں سے. لیکن میں اپنے دل و دماغ میں یہی نظریہ لے کے وہاں سے چلا کہ اللہ ہماری قوم پہ رحم کرے، نہ قوم کو قرآن کی تفسیر. تنگ نظری دیکھو، ہماری تنگ نظری ہم نے منسوب کر دیا، یہ ان کا کام، یہ ان کا کام، ہم کو حدیث تک معلوم نہیں. اس کے لیے میرے محترم بزرگوارے مت بنو، تنگ نظر مت بنو، دلوں کو وسیع کرو، لوگوں کی اچھائیاں دیکھو، لوگوں کی پوری زندگیوں میں کیسی انہوں نے اچھائیاں کی، کیسے کام کیے. کسی کے زندگی کے ایک دو جملوں کو لے کر مت بیٹھو. اس سے صرف امت میں انتشار پیدا ہوگا، امت کے اندر توڑ پیدا ہوگا، امت کے اندر جوڑ نہیں پیدا ہوگا. کیا فائدہ ہے؟ وہ جنید جمشید کے لیے پوری دنیا میں دعائیں ہو رہی ہے، اللہ اس کو تو جنت الفردوس کے اعلیٰ اور عرفہ مقام پہ پہنچا دیں گا. لیکن آپ کو اللہ کے نبی نے فرمایا مرنے والے کو برا مت کہو. آپ کو وہ حدیث کے خلاف کام کرنے کی وجہ سے گناہ ہوگا، ایک ایمان والے کی غیبت کرنے سے گناہ ہوگا، اس پہ بہتان لگانے کی وجہ سے گناہ ہوگا. وہ جنت الفردوس میں پہنچ گیا، ہم یہاں پہ زبردستی کے گنہگار ہو گئے. بس اللہ سے یہی دعا کروں گا اللہ ہم کو دانش مندی، شعور، سمجھداری عطا فرمائے، اور تھوڑا سا ہم تمام لوگوں کو آپس میں پیار، محبت اور ایک دوسرے کو ایڈجسٹ اور سمجھداری کے ساتھ لے کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.